الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد عزیزان کے قدر سلسلہ تیسرے مرحلے سے آیت مجیدہ صبح مبارکہ نصابی نام سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں میرا عنوان ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء خارج نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول پاک کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سلسلہ گفتگو دو قسم کا ہے کہ اطاعت تقاضا کرتی ہے محبت اور محبت تقاضا کرتی ہے کمال۔ اطاعت وہ کرے گا جنہیں محبت ہوگی، جنہیں محبت ہوگی کہ کسی محبوب نہ، وہ اطاعت ہوگی وہ کرے گا جنہیں محبت کے کمال تے دیکھے۔ اگر اس کمال میں زوال ہو جائے تو محبت نہیں رہے گی۔ لہذا خالق نے جس ذات کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے، اللہ وہ ہمیشہ کمال تے رکھتا ہے، انہوں اللہ زوال نہیں۔ اگر دو گفتگو جناب کے ذہن سے میں پہلے دن سرکار دو عالم آقا کونین سلطان الانبیاء بشری کمالات ہوئے، جسمانی کمالات ہوئے۔ کل میں جناب کے سامنے حضرت نسبی کمالات ہوئے کہ نسب دے حضور کس کمال تھا، اور آج میں کمال طہارت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں کہ اسی بھی ایک نسب رکھنے ہیں اور حضور بھی ایک نسب رکھنے ہیں، اسی بھی کسی نسب میں تحریک نہیں کرنا، حضور بھی ایک نسب دی تحریک دنیا تے موجود ہے۔ کتنے عام آدمی کو شک لگتا ہے کہ سادہ بھی نسب ہے تے کتنا دا بھی نسب ہے، کتنے ایسا نہ بندے سمجھتے ہیں کہ سادہ نسب کسی اس نسب کے برابر تک ہے، یا سانو بھی خالق نے پیدا کیتا ہے اور انہوں نے خالق نے ہی خالق کیتا ہے۔ کتنے شک نہ بیٹھے، ایک گل ذہن چ رکھنا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جس طرح درود پڑھنے والے اور جن پر درود ہے وہ برابر نہیں ہوتے، اس طرح اطاعت کرنے والے اور جن کی اطاعت واجب ہو وہ برابر نہیں ہوتے۔ سانو اپنی حیثیت میں پہچانا چاہیے۔ دو طہارتاں جڑیاں میں آج کی میرے سے بیان کرنا چاہنا، ادھے ٹائم چیک کر ادھے ٹائم چیک کر دو طہارتاں۔ حضور جسم لے کے تشریف ہے، اس دنیا تے بشریت کا جسم لے کے تشریف ہے، یہ واسطے اچھے طریقے نال نوجوان سماعت کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے ہدایت جنوں کو دینی ہوتی تو حضور جن والا جسم لے کے آئے۔ اگر ہم نے ہدایت ملائکہ کو دینی ہوتی تو حضور ملک والی جسامت میں آتے، کیونکہ ہدایت ہم کرنا چاہتے ہیں بشر کو، لہذا حضور بشریت کے جامع میں تشریف لائے تاکہ پوری کائنات یا بشرہ کو پتہ لگنا ہے کہ ایک بشر اس دنیا تے رہن دے طریقے کیڑے ہونے چاہیے۔ اس بشر کی ہدایت واسطے حضور بشر بنے، ایک گل ذہن چ رہے، حضور نور سے بشر ہماری ہدایت کے لیے بنے ہیں، گستاخی کے لیے نہیں۔ حضور کو اللہ نے نورانیت سے بشریت میں ہماری ہدایت کے لیے اتارا تاکہ سارے ہتھاں کو پتہ لگے کتنے اٹھنا ہے کتنے تھلے کرنا ہے، ساڑیاں اکھاں کو پتہ لگے کتنے اٹھنیاں نے کتنے تھلے کرنا ہے، ساڑے پیراں کو پتہ لگے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ تا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے حضور کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے عمل کے لیے۔ اطاعت کرتے رہو، نبی کا بچپن کی تمہارے بچوں کے لیے نمونہ، نبی کی جوانی تمہارے جوانوں کے لیے نمونہ، نبی کا بڑھاپا تمہارے بوڑھوں کے لیے نمونہ،
جس بچے نے ٹھیک ہونا ہے وہ حضور کا بچپن ویکھے، جس جوان نے ٹھیک ہونا ہے وہ حضور دی جوانی ویکھے، تے جس بابا جی نے ٹھیک ہونا ہے وہ حضور دا بڑھاپا ویکھے۔ یہ مطلب ہے جہاں بچپن لوگوں واسطے نمونہ ہوئے وہ بچپن بھی بے عیب ہونا چاہیے، جی جوانی لوگوں واسطے نمونہ ہوئے وہ جوانی بھی بے عیب ہونی چاہیے، اور جہاں بڑھاپا بڑھیا واسطے نمونہ ہوئے کہ بلا وہ بڑھاپا بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ساڈے ایمان اور قرآن تے کوئی بندہ شک نہ کرے، اسی سرکار دو عالم بچپن وچ بھی بے عیب سمجھتے ہیں، اسی انہوں جوانی وچ بھی بے عیب سمجھتے ہیں، اسی انہوں بڑھاپے وچ بھی بے عیب سمجھتے ہیں۔ جدوں اساں حضور دے بچپن تو لے کے جوانی تک تے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک حضور نو سمجھ ہی بے عیب لیا ہے تے کیڑا عیب کیتا ہے؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر اساں حضور نو بچپن تو لے کے جوانی تک تے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اگر حضور نو بے عیب منیا ہے تے کوئی عیب کیتا ہے؟ بولو جی نہیں، حضور ہے ہی بے عیب، ہے ہی بے عیب۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے اساں پیغمبر اعظم تو بغیر حضرت علی نو بلا فصل ہاتھی کسی دی زد نال نہیں منیا، مصطفیٰ تو بعد صرف علی ہے جدا بچپن بھی رسول جیسا ہے، جدی جوانی بھی رسول جیسی ہے، جدا بڑھاپا بھی رسول جیسا ہے۔ میرے عزیز دوستو، طہارت حضور دیاں دو حیثیتیں، دو قسم کی طہارت ہیں، پہلی ہے طہارت وجودی، دوسری ہے طہارت نفسی۔ وجود کا پاک ہونا اور ہے، نفس کا پاک ہونا اور۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کا وجود بھی پاک ہو اور جتنا وہ وجود کو پاک رکھے اتنا نفس کو بھی پاک رکھے۔ جس کا وجود پاک ہو اور نفس پلید ہو اسی کو منافق کہتے ہیں۔ جیڑا باہروں پاک ہوئے تے اندروں پلید ہوئے۔ یہ مطلب ہے کہ سرکار دو عالم جب نمونہ نے اور سارا پوری طرح ایمان کیا، جس طرح حضور کا وجود طہارت میں مبنی ہے، حضور کا نفس بھی طہارت میں مبنی ہے، حضور کا وجود بھی طاہر و مطہر، حضور کا نفس بھی طاہر و مطہر۔ اور آسان کرے بچیاں واسطے، حضور کا ظاہر بھی پاک ہے، کیا بات ہے، اور حضور کا باطن بھی پاک ہے۔ یہ بہت آسان ہو گیا کہ حضور کا ظاہر بھی پاک ہے، حضور کا باطن بھی پاک ہے۔ تو ہم پتہ ہے ایسے واقعات قرآن سے ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف ظاہر تو حسین نہیں سن یار، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن، بڑے سونے سن، بڑے سونے سن۔ یہ سارے سونے سن لو، خصوصاً 12-14 سال کے سونے، 16-17 سال کے جڑے سونے بیٹھے ہیں، بڑے بندے کی سونے ہوئے۔ جڑا بڑیرا بندہ بیچارہ سونا بھی ہوگی تو کتاب سونا رہنے ہونا ہے۔ آڑے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں لوگ سونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین سن، بہت حسین و جمیل سن۔ بادشاہ کی جڑی زوجہ سی وہ بادشاہ تو زیادہ حضرت یوسف کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہم پتہ ہے اس کا یہ کچھ بیٹیاں واسطے ہدایت ہے تے کچھ نوجوانوں واسطے ہدایت ہے۔ بیٹیاں واسطے بھی ہدایت ہے، وہ یہ ہدایت ہے سورہ یوسف کہ کسی حسین نو دیکھ کے شوہر کو چھاڑ نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسلمان واسطے ہدایت ہے کہ کسی حسین و جمیل بندہ اپنے شوہر کو بھی چھاڑ دے، یہ بہت عیب دیا ہے۔ اور جڑے حسین و جمیل بیٹھے ہو، جڑے باقاعدہ سونے وہ بھی سن لو، تے جنہاں دے منہ چٹے نے تے باواں کالیاں نے وہ بھی سن لو، کیونکہ ایسے بھی حسین و جمیل ہے۔ وہ پھر ایسا تو ہو جاتا ہے، وہ سارے بندے سن لو۔ آج لوگ آتے ہیں جو حضرت یوسف جتنے حضرت یوسف نے ثابت کیتا ہے، 7ویں کمرے جو نسے نے مغرب کرتا پاٹا ہے، سین جا کے دس دے اللہ گواہ نہیں، چٹا میں باہروں سونا ہوتا میں اندروں سونا، میرا ظاہر بھی بے ہے، میرا باطن بھی بے ہے، اور جنہا فخر یوسف ہوئے
باطن بھی پا گئے اور جڑے اے 14 نے نا اے فخر یوسف علیہ السلام نے میں تو ایک مثال دینا حضرت یوسف علیہ السلام دے پیران کی بیڑی کوئی نہیں سی حضرت یوسف علیہ السلام دے ہاتھ آزاد سن اندروں نسے نے تے باہر آ گئے اندروں دوڑے نے تے باہر آ کے فرما دے اللہ گواہ رہی جنہیں پاک گیا سا انہیں پاک باہر آیا اندر بھی میرا پاک ہے ساحل بھی میرا پاک ہے میں بیڑے تے آ گیا تے ایتھے میرا کون ہے اللہ فرمایا جڑا اندر تیرا سی جڑا اللہ اندر تیرے نال سی ایتھے بھی تیرے نال ہے فکر نہ کر میں تیری گواہی بچے کو دلوا کے تینوں صدیق ثابت کرنا نس کے عصمت بچائی نہیں نس کے عصمت بچائی نس کے تقوی بچایا آج جڑے بندے اندر میں پڑھا پڑھا میں فساد نہیں کی نبی یہ پڑھیا پڑھیا تینوں سدوے کمرے چ بھی فساد لگے نہ کوئی اتھوں نس کے دس میری ماں بھی ٹھیک ہے صدقے جانا میرا باپ بھی ٹھیک ہے اور میں نے غلط نہ سمجھی بہت اچھے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ مطلب ہے جدو تو انج دا کردار ادا کرے گا ماں دی بھی پاکیزگی سامنے آ جائے گی پیو دی تربیت بھی سامنے آ جائے گی میرے محترم سامعین یہ مجلس ہدایت ہے الحمدللہ یہ درس شبیر ہے یہ دربار حسین ہے یہ دعاواں دی قبولیت کی جگہ ہے کوئی بندہ انہوں پنڈال نہ سمجھے یہ جتن دا انہوں ارادہ کیتا نا اچھا مجلس حسین ہوئے گی فرشتے 2 دن پہلے آ گئے جی حضرت یوسف علیہ السلام اندروں بھی پاک سن بولو بولو باہروں بھی پاک سن میں جنتی گاڑی کر رہا ہوں فخر یوسف حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام یوسف علیہ السلام بھی بے گناہ جیل سن حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہاں بے گناہ جیل سن انہاں کا کتا وہ اندر سن انہوں ڈاک کے مگر بھی چڑھ گئی انہوں بار نس کے آزاد سن پیروں تو اپنی عصمت بچائی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جتے قید خانہ سی زنجیراں وچ جکڑے سن پیراں وچ بیڑیاں سن ہتھاں وچ ہتھکڑیاں سن انہاں اس زمانے دی ایک فحاشہ عورت سی کہنے لگے تو اندر جا کے الزام لانا تیرا کام ہے روڑا پانا ساڈا کام ہے وہ گئی سی وہ بھی آزاد سی حضرت یوسف بھی آزاد سن آزاد سن تے نس کے باہر آئے ان کو بی بی نوں اندر واڑ کے نہ دروازہ بند کیتا تے تالا مارے ہم نے تھوڑی دیر بعد آواں گے تو روڑا پانا ہے اسی آ جاؤں گے وہ روڑا کوئی نہ پیا وہ روڑا کوئی نہ پیا روڑا نہ جدو پیا جڑا روڑا چاہندے سن کوئی نہ روڑا پیا جدو دوبارہ آئے امام اوتھے نماز پڑھ رہے سن بی بی ایتھے نماز مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے خدا دی قسم امام اوتھے نماز پڑھ رہے بی بی ایتھے نماز پڑھ رہے اج آ کے نہ دروازہ کھولیا تانے دین لگ پے تینوں جاننے ہاں اسی حاجم نوں تینوں جاننے ہاں اسی نمازن نوں سارے شہر کی چھٹی تھوکی تو بی بی ہے کٹیا تینوں تیرے کام ہے پیسے تینوں کاجے دیتے ہیں کیتا تو کی ہے وہ تھلے منہ کر کے کھڑی بھی آتوں بھی نہیں ابان چوک اوتھے میرے مولا صاحب ماں تو فارغ ہو چکے ہیں میرے مولا اشارہ کیتا تو پھر وہ منہ بندیاں نے کیتا تو انہیں آپ کیا کی پتہ نہیں مجمع کس قدر زمان سے حرارت آئے گی وہ پلٹ کے فرمان لگی میں تم جیسوں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام اجازت میں تم جیسوں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام مجھے اجازت نہ دیتا وہ حیران ہو کے کہنے لگے بی بی تینوں ہویا کی ہو سکے میں جو ہویا میں دسا ہو سکے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے طاہر کے قریب آئی تھی ہائے ہائے آج تک جتنے ملے تھے وہ سارے پلید ہی ملے تھے پہلی بار وہ ملا جو طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا اطہر بھی تھا
گئی. ہاں اس کی طہارت کو مجھ پہ غالب کر. حضرات وہ یعقوب کا بیٹا تھا، یہ محمد کا بیٹا تھا. سارے اٹھاؤ. یعقوب علیہ السلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں سوچ رہا حضرت موسیٰ کاظم نے یہ نہیں فرمایا ہوئے گا خالقہ جنہیں نہ سکے عصمت بچائی تھی، نہ سکے عذاب سے، انہیں نہ سکے اپنی عصمت بچا دے. تیرے سامنے سرخرو ہو گیا، میرے پیر بدے نے، میرے ہاتھ بدے نے، میں تو نسرا نہیں انہوں آن دے. میں متقیہ بنا کے نہ بھیجا، محمد کا بیٹا دیا. وہ فرماتے نے اللہ نے ہر مرتبہ مصطفیٰ کو دیا، ہر مرتبہ. شہادت بھی ایک مرتبہ تھا جو نبی کو اللہ دینا چاہتا تھا. شہید ہونا ایک مرتبہ شہادت کی موت اونچی موت کو افضل. اسی کو شاید شہید نہ ہوا ہے، ذرا سے کہا تو ٹھیک ہے. شہادت کی موت اونچی موت کو افضل، اور ہر مرتبہ خون ملے. تلواروں سے نبی گزرے لیکن اللہ نے قتل ہونے سے بچایا. کئی مرتبہ حضور کو زہر دیا گیا لیکن اللہ نے قتل ہونے سے بچایا. دو قسم کی شہادتیں جڑی ظاہر تلوار تیر نہ ہوئے انہوں شہادت جہریہ دے، جڑی اندر زہر کھا جائے انہوں شہادت سریہ دے. سری اندر سر راز اندر ہوتے، جڑی اندر کھا جائے بندہ قتل ہو جائے وہ زہر نہ ہوتا ہے انہوں شہادت سریہ دے. جڑا ظاہر تلوار نہ تیر نہ نیزے نہ فائر نہ ہوئے انہوں شہادت جہریہ دے. تارو قادری صاحب فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو دونوں شہادتیں دینا چاہتا ہے. کتنے بندے میرے نام ہے؟ دونوں شہادتیں، زہر والی بھی اور تلوار والی بھی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کو ہر مرتبہ ملا ہے لیکن شہادت کا مرتبہ نہیں ملا. اللہ دینا تو چاہتا تھا مرتبہ شہادت کا نبی کو، لیکن زہر سے بھی بچاتا رہا اور تلوار سے بھی بچاتا رہا. کیوں وجہ کمال بھی. فرماتے نیا اسلام آیا تھا، کچے مسلمان تھے. واہ بھائی واہ، نوے تے ماتمی کا ہاتھ نہیں رکھتا، پرانے ماتمیاں نیا اسلام آیا اور کچے مسلمان تھے. تاب قادری صاحب کی گل کر رہے ہیں، پھر حسین بھی گل کرے گا. پہلا قادری دی سنو نا، پھر حسینی دی سنو. بہت شکریہ کیا. قادری صاحب فرماتے ہیں نیا دین آیا تھا، کچے مسلمان تھے، نئے مسلمان تھے. اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا، حالانکہ شہادت دینا چاہتا تھا. بچاتا کیوں رہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی قتل ہو جاتے تو نئے جو مسلمان تھے وہ دین ہی چھوڑ جاتے. اسا سن لے اگلا ثبوت کمال دیتا ہے، بہت اچھا ثبوت دیتا ہے. فرماتے ہیں جو نئے مسلمان نبی کے قتل کی خبر چھوڑ کے سن کے میدان چھوڑ جاتے تھے، اگر نبی قتل ہو جاتے تو وہ دین ہی چھوڑ جاتے. اور فرماتے ہیں اللہ بچاتا رہا تاکہ پیغمبر قتل نہ ہو، لیکن مرتبے دینے کے لیے اللہ نے دو شہزادے چنے، ایک شہادت جہری کے لیے، دوسرا شہادت سری کے لیے. میرا خیال ہے ہاتھ تاں بلند ہوئے نے تو انہوں دو شہزادے دینے چاہتے. ایک شہادت سری دے گا زہر کھا کے، دوسرا شہادت جہری دے گا تلوار چلوا کے. وہ دونوں علی کے بیٹے تھے. ایک کا نام حسن علیہ السلام قادری صاحب فرماتے، دوسرا حسین علیہ السلام. اب وہ بڑی جلدی محسوس کیتا ہے کہ کدھرے بندے ساڑھے یہی نہ سوچ رہے کہ حضرت علی دے بیٹے اللہ پاک نے بیٹے سن اور کسی دے بیٹے سن جنہوں کے صحابہ کرام کے بڑے بیٹے موجود سن. تو نبی دی شہادت واسطے کسی اور دا بیٹا چھوڑنے فوراً محسوس کیتا ہے، جویں طارق جمیل صاحب فوراً محسوس کیتا علی مولا آپ کے
ہے نا، یعنی محسوس بندہ کر ہی لیتا یعنی تاکہ قادری صاحب نے فوراً لکھن تو بعد کدھر محسوس کیتا ہے کہ بندے یہی نہ سوچو کیونکہ آج کل رواج ہے ٹی وی تھی دیکھو ایک بندہ اہل بیت کی شان بیان کرے گا کوئی عالم کوئی منقبت خاں تے نال دے ادھر سوڑ چڑی ہوگی سانو کوئی موقع ملے گا اصل کی کسی بزرگ کی شان بیان کریں تاکہ ذرا بیان ہو سکے جناب سیدہ دی شان بیان ہوئے تے پھر نال دے علماء سوچ کہ کوئی عزت دار مستور جلدی جلدی سانو بھی موقع ملے تے اسی نال چھوڑ کے پیش کریے تاکہ ذرا بیان ہو سکے حضرت علی دا ذکر ہوئے ٹی وی تے بیٹھا میں مذاکرہ کرا تے وہ جلدی جلدی سوڑ گئی ہوتی ہے کہ میں ٹائم کروں کہ میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر کرا ذرا علی نال بیان ہو سکے میں تو میری گل دس حضرت علی نال بندے بیلنس کر رہے تے بی بی زہرا نال بیبیاں بیلنس کر رہے یہ صرف بندہ فوت ہو سکتا ہے سوچ سوچ میں تو پکی کر رہا کہ بندہ آ کر سوچ سوچ کے فوت ہو سکتا ہے یہ بیلنس ہو نہیں سکتا اور میرے کو سنو وجہ کی ہے درود پڑھنے والے قیامت تک اور رہیں گے جن پر درود ہے وہ قادری صاحب نے محسوس کیتا کہ کتنے بندے یہ نہ آکھن کہ کسی ہوتے بیٹے اللہ نہیں لبے فوراً فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے بڑا سوال ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کے بیٹوں کو اللہ نے کیوں نہیں چنا اور حضرت علی ہی کے بیٹوں کو شہادت رسول کی جگہ پہ کیوں چنا تیار ہو سارے بندے وہ فرماتے ہیں بات سنو یہ بیلنس کرنے والی بات نہیں یہ موازنے کی بات نہیں یہ برابر کھڑا کرنے کی بات نہیں وہ کی فرماتے ہیں دراصل شہادت دینی تھی مصطفیٰ کی جگہ پہ اور محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو جس کا باطن بھی پاک ہو اس کی جگہ پہ آئی وہ سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو جس کا باطن بھی رسول جیسا اے میں تو انہوں گل سنا یہ قادری صاحب تے اینی داد قادری صاحب تے آئی صدقہ جاما داد قادری صاحب کدی قادری صاحب کا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے تو دیکھ لگے کہ قادری صاحب دے میں نہ دے کہ نہیں داد رسول کی ہاں ایک قادری صاحب دی گل سی ہن حسینی دی گل جڑے عبد القادر تے نہیں داد دیندے نے امام حسین تے کیوں نہیں دے وہ قادری سان میں حسینی اینی کو گل نہ کیتی ہے اگلی میں کر لگا اے میں ایتھے چپے پھر گئی بس 2-4 دن بندہ ایتھے کھلوتا ہوگا ایتھے آنی ہوگا تو شیعہ ہوگا یہ کوئی مطلب ہے بکرا کو رنگ نہیں لگتا نہ کو تاج لگتا نہ کو مور لگتی نہ کو ویکسین لگتی ہے بس این جی وہ آج تے ہو لینا انہیں گل کیتی ہے کہ نبی کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو میں بھی ہوں گے ایتھے بس این جی ہوں میں کر لگا میں کر حضرات اتنی سی بات ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت وہی دے سکتے ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جن کا باطن بھی نبی جیسا ہو مسکینہ دا قصور کی اسے بھی قرآن تے ہتھ رکھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد ہدایت بھی وہی دے سکتے ہیں جن کا ظاہر بھی رسول جیسا ہو جن کا باطن بھی رسول جیسا سبحان اللہ جی میں جی مولا جتوں تک میں چہرے نہیں پہچان سکتا تو اتوں تک بھی ہاتھ بلند حضور وجودی طور پہ بھی طاہر حیدری حضور کا وجود بھی طیب و طاہر ہے حضور کا نفس بھی طیب و طاہر ہے ہاں اور میں وجودی کیفیت بحث کرنا ہے پھر میں نفسیاتی کیفیت بحث کرنا اطاعت ہے واجب نہیں ہے میں وجود دیگر کر رہا ہوں وجود واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ فرقان کی قائد مجیدہ پڑھ رہا ہوں خار کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے آسمان تو پانی نازل ہو رہا ہے تاکہ وہ تمہیں پاک کرے ایسے پانی زمین جو چشمہ جو نکلتا ہے شاید چشمے والے پانی کو عطا ہوتا ہے
پانی کو تمہارے لیے تاکہ طہورات تمہیں طہارت دی جائے. میں کہ اللہ پاک پانی کا دے واسطے کرتے فرمایا تیری طہارت واسطے تو ہم دام بچنی اللہ بھی ہو سکتا تھی پاک ہی ہو کی میں اپنی گل اللہ فرمایا تینوں پاک کرنے واسطے میں پانی اتوں کھینچیا ادھر غسل کریا کر ادھر غسل کریا کر میں شاید کر پانا تو لاب ہو جائے گا. میں کیا یہ مینوں کا دے نہ کرے اس میں شامل ہونا ہوا تو ہو گیا جی. خیر تھوڑی رانا صاحب آدھے نال ہی نا جہاں بارش نہ ڈگا ہے وہ تو شامل نہ ہوئے بشار یا درخت نہ لگا ہوئے آ جڑا میرے ورگا بندہ مہربانی فرمائے اللہ فرماتا میں نے تمہیں پانی بھیجا اوپر سے نیچے تاکہ تم وہ پاک کرے. میں کیا بنایا کا دینا سورہ مبارکہ پھر فرقان خالق فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وہی تو ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا. بنے بھی پانی نہ پانی کا جڑے بندے چاہتا پیا ہوتا ہے موت بھی کڑی گل نہیں ہوتا کہ پانی نہ پیدا ہونا پانی نہ پیدا ہونا پانی نہ پیدا ہونا کل نہ پیدا ہونا بہت چاہتا پیا ہوتا ہے نا سمجھتا کہ بیٹیاں بیٹیاں نے بہناں ماما بیٹیاں نے شہزاد میں بیٹیاں بچے گھر شروع کر دیتی گل نہ کرا میں نے شروع کر دیتی اللہ نے شروع کی ہے کہ میری بہن بھی قرآن پڑھتی ہے میری بیٹی بھی قرآن پڑھتی ہے میری ماں بھی قرآن پڑھتی ہے وہ بھی تو پڑھ سکتی ہے میں بھی تو پڑھ سکتا قرآن تو ہاتھی ہے جن کو لڑ کے بھی پڑھ سکتے کمال ہے یار قرآن تے اہل بیت وہ ہی آتی ہے جنہوں نے بہن بھی بہ جائے بھرا بھی بہ جائے پھوپھی بھی بہ جائے بھتیجا بھی بہ جائے شوہر بھی بہ جائے بیٹی بھی بہ جائے لڑ کے پڑھ سکتے ہیں. میں کہ اللہ تیرے پانی نے سانوں پیدا کیتے انہوں ناراض نہ ہونا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا. ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا. میں کیا اللہ پاک بتا دے پانی والی گل نہیں بولے گا تو گندا قطرہ بھی دچ چڑی تو بھی قرآن ہی دچ چڑی اللہ پاک نے دیا. میں کیا جا بہنا پڑھتی ہیں دھیاں پڑھتی ماما پڑھتی اللہ فرماتا ہے جنہیں آکڑ دے ہو دسا نا تو حقیقت کیا فرماتا رونے تو بڑھن چر
برابر ہے. آخری بندہ تک دو دو چاہ رہا میں کسے جچر میں دہے دے آکھے پڑے ہی پانی نہ پاک بھی سانو پانی کر دے. یہ مطلب ہے وہ پانی اور ہے. یہ پانی سر اٹھاؤ جی. پاک کرنے والا پانی اور ہے, پاک ہونے والا پانی اور ہے. سارے سمجھ گئے. آپ خیال رکھنا اگر اللہ کہے گا کبھی کون انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دے میں تم جیسا بشر ہوں, تو بشر منہ کھول کے نہ آکھے کہ وہ ہم جیسا بشر ہے. کیا بات ہے. وہ پانی اور ہے, یہ پانی اور ہے, وہ بشر اور ہے, یہ بشر اور ہے. اور آل محمد کو پھونکنے والوں اور ان کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں, تو تجھ میں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اس پانی میں اور اس پانی میں. یہ ہے طہارت وجودی. کون سی شے بندے کو پاک کرتی ہے؟ پانی. یار کو سرکار لڑ کر دے پانی نہ یہ دو دن امیر آدمی دو دن کرا کر اور پانی کا تو سارا جان کرتا ہے. غریب بھی پانی نہ لاتا ہے. جڑا امیر آدمی ہے وہ جو دودھ منگائے نا اسے 2-4 گرام دینا ہے. جب پاک ہو گیا تو میں نہیں تھا پہ جانا. دودھ پاک ہے, پاک کرتا نہیں ہے. کیونکہ دودھ طاہر ہے, مطہر نہیں ہے. پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. یہ مطلب ہے پاک کار ہی وہ پلید کو سکتا ہے جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو. میں مثال دے کے دلائل کا دروازہ بند کر دیں. کوئی چیلنج نہیں. حضرات طاہر اور ہوتا ہے, مطہر اور ہوتا ہے. اس وقت الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ تمام میرا مجمع طاہر نظر طاہر بیٹھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ طاہر بیٹھا ہے, طہارت میں ہے, امید میں ماشاءاللہ. الحمدللہ سب تمام طاہر بیٹھے. ہم طاہر ہیں, مطہر طاہر نہیں. بے شک. ہم طاہر ہیں, ہم مطہر نہیں ہیں. ہم سو جائیں تو دوبارہ اٹھ کے وضو کرتے ہیں کہ ہماری وہ طہارت سونے کے بعد نہیں رہتی. اصل قرآن کو ہاتھ لانا ہوگے پھر سانو وضو کرنا پڑتا. اسی نماز جانا ہوگے پھر سانو وضو کرنا پڑتا. کسی میرے سارے پڑھی ہو گئے ہیں تو پھر پاک ہو کے نماز پڑھنی, پانی نال پاک ہو کے وضو کرنا. ان مدرے طاہر. طاہر کبھی کبھی طاہر نہیں رہتا. صدقے جانا طاہر کبھی کبھی طاہر نہیں رہتا. کسی ایک چوپ ہوئے جو میں ہر بڑے پاک ہی رہتی. اللہ جب بندہ طاہر کبھی کبھی طاہر نہیں رہتا, پھر اس کو طہارت کر کے طاہر بننا پڑتا ہے. اور مطہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہی رہے, بس پاک ہی رہے, بس پاک ہی رہے. میں کوٹ عبد المالک دی گل کرنا کہ کردا تو میرے نال ایک بار روحانی طور تے مدینے چڑھ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اگر سارا مدینہ طاہر کے ساتھ مطہر بھی ہوتا تو لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف بند کیوں ہوتے؟ ہائے ہائے, لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے بند ہو گئے. اللہ باب علی بن ابی طالب, علی اور سارا کا دروازہ کھلا رہا. یہ طاہر بھی تھے اور مطہر بھی تھے. پانی کیا بات ہے؟ پاک کی شے کرتے پانی کے دو خیر ہوئے بچے پانی پاک کرتے. دریائے کسی غسل کر سکتے, غسل ترتیب بھی کرو
منہ پانی پا کے کٹ ہی سکتا ہے پانی ہو سکتا پیندا ہوئے پھر باہر کٹ جائے یہ کتا رکتا ہوئے تو نہ دنیا بھی کرتا ہوئے تو بندے تو دل سے نہ کرتا تو کنار کر لے کے منہ پانی پا کنارے کرے بندے کا اندروں دل نہیں ہوتا اندروں کوئی مننے نہ مننے شریعت آتی ہے گرارے ہو سکتے واہ واہ کیا بات ہے شریعت آتی ہے گرارے بھی ہو سکتے ہیں ناقص پانی بھی پایا جا سکتا ہے غسل بھی کیتا جا سکتا ہے میں شرعی مسئلہ کا دسنا سائنس سنی شیعہ دیوبندی سب کچھ ہے موری صاحب کچھ ہے لیکن اللہ جڑی میں تے کرتا جے تانوں محسوس ہوئی ہوئی ہے کتا ہے وہ کرتا ہے جو یہ پوچھتا مارتا جب بچے کی روڑیاں کرتا ہے باہر کھڑا کرتا تو کنے بندہ پھر کنے دا نہیں پتا غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے میں کہ سمجھ نہیں انہیں آئے تھی کہ انہیں ایک سوال کیا تو نہیں آئے میں نے کہنے لگے پہلے تو بتا کتا زیادہ پلید ہے یا دریا زیادہ پاک ہے کیا بات ہے تھوڑے سنن دی گئی کہنے لگے کتے دی پلیدی زیادہ یا دریا دی طہارت زیادہ انہیں کہا دریا دی طہارت زیادہ انہیں کہا کتے دی پلیدی دریا تے حاوی نہیں دریا دی طہارت کتے دے حاوی ہوئی تو کھلے دل غسل کر ایڈے ایڈے کتورے دریاواں دا ککھ بھی نہیں بنا مولا بھائی تھانوں جزائے خیر دے دے اگر وہ دریا رڑدا بھی جاتا ہے یا تردا بھی جاتا ہے یہ دریا ناپاک نہیں ہوتے وہ دریا وڈے ہوتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جان وہ میں نہیں آگیا پورا نہ صاحب وہ تو اڈے سے میں لو جناب پہ آگئی دل دریا سمندر ڈونگے سمندر تک کے پاک ہوندہ نا دریا ہون میں نے پتا لگا کہ جنہوں اللہ نے دریا انج ثابت کر لینا پاکیز کی وہ تو اللہ نے فرمایا مرجل بحرین ہم نے دو دریا بہائے واہ 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 ہم نے دو دریا بہائے یلتقیان جو آپس میں مل رہے ہیں ہم نے دو دریا بہائے جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن بینہما برزخٌ لا یبغیان ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کو ظاہر نہیں کرتے یہ بھی دریا ہے وہ بھی دریا ہے دریا طاہر بھی ہوتے ہیں دریا مطاہر بھی ہوتے ہیں اب ایک کی آدم آئی رب کی گماتوں کے زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر اللہ فرماتا جب وہ دونوں ملتے ہیں ایک پردہ درمیان میں رہتا ہے وہ نہ ملنے دیتا ہے نہ بچھڑنے دیتا ہے ہائے 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 جو نہ ملنے دیتا ہے نہ بچھڑنے دیتا ہے درمیان میں پردہ بھی ہے پھر بھی مل جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ان سے کبھی موتی نکلتا ہے ان سے کبھی مرجان نکلتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کسی کا کھارے پانی کا دریا نے کسی کا کھٹے پانی کا دریا نے کسی کا کوڑے پانی کا دریا نے کسی کا میٹھے پانی کا دریا نے کسی کا کھاری پانی کا دریا نے اس بندے دی جدی جملما جس 6 میں امام کو جا کے پوچھا آپ ہی بتائیں وہ دریا کون سے ہے صدقے جنہوں نے پتہ لگ گیا پہ نہیں میرے 6 میں امام صادق فرماتے ہیں یحییٰ ابن عطار نے پوچھے تفسیر نور الصدرین فرمایا نہ میٹھے کے نہ کھاری نہ کڑوے یہ جو دو دریاؤں کا ذکر رحمان نے کیا ہے رحمان نے کیا ہے ایک دریا کا نام علی ہے دوسرے کا نام فاطمہ ہے درمیان میں پردہ محمد مصطفیٰ ہے موتی حسن ہے مرجان حسین کیڑا بندہ ہے جس اندروں ہی پاک ہوئے میرے عزیز دوستو ایڈا پانی دے دریا نہ سہری پانی دے انہاں نال جسم پاک ہوندا ہے جڑا ہن دریا پڑے نے انہاں نال روح پاک ہوندا ہے صدقے جاواں آباد و شاد رہو میں کہا جی کتا بیچو بے میں بیچو بے کہ جائے دریا جو غسل بھی کر دریا جو غسل بھی کر میں
چھٹ پاک نے یہ چھٹ پلی دے چھٹ پلی دے میں بچ سی نا دونوں وضو بھی ہو جاتا سی بچ سی تے غسل بھی ہو جاتا سی باہر نکلے تے پھڑ کے تے چھٹ پلی آ بھی چھٹ پلی آ بھی چھٹ پلی اینی کو چھٹے وہ بھی پلی اللہ فرمایا پلی تھی شریعت آئی پلی تھی میں علماء کو پوچھا ہے انشاءاللہ پتہ نہیں ذہن ہے تواڈے چ کی کمال ہوے گا انشاءاللہ میں کہا یہ ہویا کہ یہ فرمایا تو نے دیکھا نہیں اب وہ دریا کو چھوڑ گیا ہے ہائے ہائے اب وہ دریا کو چھوڑ گیا ہے ایدی پلیتی پجی سی دریا دے اندر جدو باہر نکلے ایدی چھٹ پلی دے حضرات ولایت علی کے اندر رہنا مودت بطول کے اندر رہنا اندر رہو گے تو پلیتی چھپی رہے گی ان کو چھوڑو گے چھٹ پلی ہو جائے آباد رہا نوجوان سارے دوست اپنی سلامتی واسطے بھی درود پڑھو صلی محمد آل محمد یہ طہارت کا خاندان یہ خاندان طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے اطہر بھی خدا کی قسم کتی کو کسے پریتی کیتی ہوئی آج جنہیں گناہ سے کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ نے اللہ معافی دے سب زیادہ توبہ کی توفیق دے ایسے تو ایک گل دسوں یہ جنہیں گناہ دنیا پہ کرتی ہے انہاں سب تو بڑا گناہ ہے کسے معصوم دا راہ ٹکرنا بولو 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 یار کسے معصوم دا راہ ٹکرنا تے نالوں کی مستورات بھی موجود ہو یہ دا مطلب ہے ہر تو بڑا پلین جڑا سی جس شبیر دے گھوڑے دے چکو جی ہاتھ پا دیا سوچدا سی کی کراں سویرے ہاتھ بن کے ڈردا جڑے بڑے سرکار دی بارگاہ چ ہے اکھاں چاں سوسن تے کم دے ہتھاں نال آندا ہے میری پلیتی بھی دور ہو سکتی ہے پر میں سینے نال لگ دریا کے اندر آ گیا ہے ہم ہی وہ دریا ہیں جو لوگوں کی پلیتیوں کو کھا جاتے ہیں ہم ہی طہارت عطا کرتے ہیں ایڈے پاک خاندیاں دیاں تیاں نوی بازاراں چ روڑی دے جس خاندان نے سارے جہان میں طہارت عطا کی ہو جنہاں سانو نکاح دا درس دے کے ساڈی نسل حاصل کی جنہاں سانو پلیتی چ پاکیزگیاں دے رستے دسے دکھ اس گل پرائمری سکول چ بندہ کسی کو پڑھیا ہوئے تو دی بیٹی بازار سودا لین جاندی ہوئے اوتھے دکان ہوئے تے راج بچہ بندہ باجی تسی گھر جا لے میں سودا بندہ پوچھے تو گھر دا کام کدی نہیں کیتا بندہ میرے استاد دی دھی ہے دکان تے راش صدقے تواڈے تو صدقے یہ میرے استادہ دی دیا بعد روان ہو جا میں پرائمری دی گل تاں کہ جڑا زیادہ نہیں پڑھیا پرائمری تک گیا وہ آندا میرے استاد دی کہ میں دیکھ ہوں دکان تے رش بڑا تے میں سب نوں تے نہیں لوکاں دے جڑے کو پرائمری دی کیتی ہوئی او دی دھی نوں دکان تک نہیں جاندا جڑے کو سارا دین لے آئی او دیاں بازاراں وچ روز میں رل کے دعا کرو کسی دی دھی اوکھی نہ ہو آباد میں کیا یاد نہ کیا کسی دی دھی آپ نہ کسی دی دھی اوکھی نہ ہو اب یہ غور کرتا سا اگر کسی دی دھی دے نصیب انہوں اجاڑ دے وہ دے مقدر انہوں اجاڑ دے ایک اہم دعا جو میں قرآن کھول دی سید صاحب میں بیٹھی ہوں مرشد صاحب میرے مرشد بیٹھی میرا صدار کے صدار کا میں وہاں بیٹھا بیٹھی ایک باری آپ نہ پتا نہیں کسی بچے کی آپ نہ دعا کرو کسی مستقبل دعا پتا نہیں سہارا پسند کرے کہ میں مصطفیٰ پتا نہیں پسند کرے کہ دی دعا ذرا چلی جاتے بچے ضرور رکھیں بزرگ ضرور رکھیں تے مستورہ ضرور رکھیں آپ اگر کسی کی دھی ہے اجڑ جائے نصیب تے مقدر اڑاڑ دے گے تے پھر اللہ تے رہتے دعائے جب وہ اجڑ کے آوے نا انہوں کوئی جیاؤں ملے انہوں قبرہ نار دلہ نہ کرنا
صدقے جاواں مولا تھانوں جزائے خیر دے جیڑی مدینے او جڑی ہے وہ بھی قبر نال گلاں کرتی رہی جڑی شام دے او جڑی ہے وہ بھی آ کے اسے قبر تے گلاں اللہ تانوں سارے مدینہ منورہ ضرور لے جائے زیارات تے لے جائے تسی جدوں قبر رسول اطہر تے جاؤ گے نا پھر میری گل تانوں یاد آئے گی اے وہ قبر مبارک اسی رو پئیاں جا کے لوکی نہیں ہوندے لوکی جا کے پتہ نہیں وہ معاملات ہیں اسی جا کے رو گے بندے تیرے جا کے شیعہ قبر رسول تے جاندے نے بندے قبر میں کہ کئی وجوہات ہوئی میں چکی بھی وجہ کیڑی میں کہ پہلا بی بی دی قبر تے جاندے نے تے پیو دی قبر تے پھر روندے نے تیرے طواف پہ ہوندے نے تے دھی دے متعلق پوچھنا پیندا قبر کیڑی تاں رونے ایک اور بھی وجہ کہنے دا کہ میں کہ ایک اور وجہ اتھوں لنگ دیا شیعہ دے دل میں ایتھوں ہاتھ لے کے سوچدا اے او قبر ہے جتھے زہرا بھی روندی رہی جتھے ثانیہ زہرا بھی آ کے روندی رہی امت دیاں شکایتاں وڈی بی بی بھی اوتھے کیتیاں چھوٹی بی بی بھی اوتھے کیتیاں میں نے دسیا گیا کہ جنازہ جنازہ لینا مستورہ ہے بڑا اچھا فیصلہ کیتا ہے بھائی مستورہ کی رہنا ایسے جنازہ مستور کا بھی چھوٹ دیتے مردن یار جنازے کو ہم کدی جانتے نہیں کدی تو ساتھ کسی قبرستان جو بیبیاں جنازہ چھوٹ کے جاتی ہیں آئے آخر ایک بندہ میرے نال سارے بولو کسی تو ساتھ قبرستان چ ویکھیا ہوئے جنازہ جاندہ ہوئے تو بیبیاں اٹھایا نہیں مستور دا جنازہ بھی مرد اٹھا مستورہ کر رہی تھی یہ جنازہ بیبیاں کیوں اٹھانا ساڑیاں دھیاں کیوں اٹھانا ساڑیاں بہناں کیوں اٹھانا میں اپنے اندر تے دل کے نال گل کرنا میرے واسطے دی گل نہیں یہ جڑے جنازے دی شبیہ نکلدی ہے نا کائنات دے واحد او جنازہ دھیاں جڑے جنازے دے نال گئے انہاں دی سنت جگہ اٹھانا ہے میں اپنی بہنوں اپنی دھیاں تے ماواں تے سید زادیاں ہاتھوں تک میں جوڑے نے دھیان میرا توڑے عزادار میریاں ماتمی بہناں دھیاں تے بیٹیاں تے ماواں اسی تے نہیں ادھر جانا تے جدوں جنازہ آوے نا جدوں انہوں چکو دی ہے نا ساڈا سلام پیش کر بشک ساڈا پیغام دینا ساڈا پیغام دینا جدوں آوے گا جنازہ ادوں انہوں پیغام دینا بی بی نوں بھی اس انہاں دا پیغام ہی سارے چھوٹے بچیاں تو لے کے بڑھیاں تک میرے تو لے کے ساڈا کوئی بی بی دے دے کوئی میری بہن میری بیٹی دے دے جنازے میں چوک کے آ کے بی بی باغ مردان اور ساڈیاں مردان تانوں پیغام آیا ہے کہ بھاویں تہاڈے جنازے دی شبیہ ہے نا ساڈا دل کردا ہے اسی نہ ویکھیے نہ ہاتھ لائیے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے تو کتنی بڑی پردہ لوگاں نوں پتہ لگے تیرے ناری اجازت تو بغیر نہیں سی ہونا چاہیے دو بیبیاں نے جنہاں دا نام پیواں نے فاطمہ رکھے میں جدوں وارثاں نوں سدنا چاہتا ہمیشہ دا وارثاں نوں سدے بے وارث دا جنازہ تو نہیں کربلا والا بھی اس جنازے دا وارث بغداد والا بھی اس جنازے دا وارث مدینے دا سلطان بھی اس جنازے دا وارث جدوں میں تہاڈیاں دیاں گا دوست بہن اللہ توفیقات خیر اضافہ فرما میرے تے میں پڑھنا تے تسی گنتے ہو تو میں بھی گننا میں کل چاہیا انہاں دیاں بہناں تے روندا گڈی تک پہنچے مولا دی زبان وچ مزید تاثیر میں دعائیاں دیاں گا اتنے طرح مدینے والے واجو کربلا والے واجو بغداد دا سلطان آ جا شام دی ملکہ آ جا کوئی تے ترلا منے گا نا میرا کوئی آ گیا خیر ہو جائے گی دعاواں قبول ہو جائیں گی بہنا ساڈے جنازہ اٹھنا تے ایتھے بندے اٹھ کے کی آکھنا ہے ہاں ہائے حسین کی آکھنا ہے واہ حسین ہائے حسین مینوں ایک بندہ دا جنازہ علی علیہ السلام دا چکو پھیر لی جا حسین جنازہ موسیٰ کاظم دا کو پھیر لی جا حسین جنازہ بی بی زہرا دا چکو پھیر لی جا حسین میں کیا بھاویں کسی دا پترا چکے بھاویں کسی دا دھیاں چکے بھاویں کسی دا مزدورا چکے بھاویں کسی دا ہمسایا چکے کسی نہ کسی چکیا ضرور ہے حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسی بتائے نہ کسی اٹھایا تاں
رکھے کی نام رکھا فاطمہ پیو نوں پیاریاں سن مصطفیٰ بھی دھی دا نام فاطمہ رکھے شبیر بھی دھی دا نام فاطمہ رکھے ہن میں مصعب دی ابتدا کرنا حد مک گئی وہ بھی پیو نوں بہت پیاری سی رل گیا میں دوسری بھی پیو نوں بہت پیاری سی جتھے زہرا نہیں سی ہوندی اوتھے رسول دا دل نہیں سی لگدا جتھے سکینہ نہیں سن ہوندی اوتھے میرے مولا حسین دا دل نہیں سی لگدا آ بھائی دل سماجی میں جملہ کر لگا وہ بھی ایڈی پیاری پیو اٹھ کے استقبال کردا وہ بھی ایڈی پیاری پیو اٹھ کے چک کے سینے نال لگدا جاندا سی آ قرآن میرے سامنے میں روندا پیا ہاں اونوں بھی ماریا نے مدینے دا فن ہے تساں آکھنا تو میں بھی رونا نا میں کہنا میں آنا تو تسی رو لو تسی آکھو تو میں رو ایک دے متعلق میں دسنا ایک دے متعلق تسی دسو تسی سب کچھ جانتے ہو میں کہنا بڑی دادی ہے چھوٹی پوتری ہے نا وہ بھی فاطمہ میں کہنا ایک مدینے دا فن ہے کسی بولو ایک باری منہ جو شام دے آکھو دیکھو آنسو کنے قریب آ گئے دادی مدینے دا فن ہے صدقے جاواں شام دا فتح ہن پڑھا مدینے والی دے رون تو تنگ سان شام والی دے رون تو بعد رو تنگ سان او پیو دا سر چوڑی چ رکھ کے شکایت کرتی رہی بڑی بی بی پیو دی قبر تے شکایت کرتی رہی میں بی بی دے ترے رہن پڑھنا تے جنازہ بی بیاں اٹھیا جائے گا میں سچ لواں گا جی سچنا ہے کوشش کر کے تساں میرے نال آنسواں دے نذرانے نال رل سکو ہائے دے نظرانے نال نہ سکو غم سدا دی ہو تے کافی بس تساں میرے نال پڑھنا پہلا بیان کرنا پیو دی کلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے آئے آڑے ہو بابا کیوں آیا گھر پیو دی کلی قبر تے کلی میں اس واسطے آگیا ہے پیا جے تھوڑے دن کدی نہ ایک باما اٹھا کے رونے ایڈا سونا نوجوان البتہ میں ایک قبلہ رہا سا آج میں دین دے سامنے پڑھ بیٹھا کہ بی بی پیو دی قبر نو دو آنکھاں نال گل نہ لا کے روندے سن جدوں میں اترن لگا تو انہاں مینوں پھڑ کے بٹھا لیا تے مینوں کہنے لگے بیٹا امیج نہیں پڑھنا دو آنکھاں نال ایک ہاتھ رکھ کے روندے سن فرمایا تیرے ایک ہاتھ تے اتھوں اٹھیا ہی نہیں سی ایک ہاتھ تے بی بی دا ہمیشہ اتنے گیا ایک باری اٹھے ہے جدو میں پڑھنا ادو جنازہ اٹھنا ہے روز میں پڑھنا ایک باری اٹھے ہے ایک قبر بھی اتنے گئے ایک کفن بھی اتنے گئے میں ایک گل کر سکتا یہ حشر بھی اتنے گئے یہ حشر بھی میں پڑھا اتنے گئے ایک باری اتنے ہے وہ میں پڑھنا جتوں میں پڑھنا اتنے ہی ہاتھ گیا ایک ہاتھ قبر تے رکھ کے ترے بہن سنو شاید مجلس مکمل نہیں پہلا بہن کر کے بی بی فرماتی بابا جتھے میں آؤندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سو نا تیری عزت دی قسم ہے اوتھے لوکی بیٹھے رہے تے میں کھڑوتی رہی آباد وہ شامل ہو گئے نا سارے بندے اوتھے لوگ بیٹھے رہے تے میں کھڑوتی رہی تجھے بہن بھی سن لو جی فرماتے نے بابا یہ جس کنویں تے آ کے جس دروازے تے آ کے سرگی بڑے روز نہ سمجھنا ماں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں لمبی تفسیر نہیں کرتا فرماتے نے بی بی فرماتے نے بابا اور جس قوت آیتیں پڑھتا سا نا سال چھڑیا گئے ایک بار سن لو بی بی پاک جگہ جاندے سن تے نبی اٹھ کے کھڑے ہوندے سن اٹھ کے ہاتھ پھڑ کے چوندے سن ایک قادری صاحب کی لکھا نبی ہاتھ چوندے سن یہ جملہ بھی شاید ہی جو برداشت ہے دو بہن نے پہلا کی جتھے میں آؤندی سا تسی کھلوندے سو میں کھلوتی رہی لوگ بیٹھے تھے جڑے دروازے تے آیتاں پڑھتے سو اب تیسرا بہن ہے کوئی اخیر اے ساتھ نو نال قبر تے بیٹھ کے نا نال تے اے ہاتھ قبر تے رکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا او جے ساتھ نو چومدا سا نا تروڑ چھڑیا میں ساتھ نال تصویر نہیں کر سکتی
تو اتنے ہی رہا ساری زندگی ایک باری اٹھیا وہ میرے کو پوچھو کدوں ویڑے میں چار پائی سی دھیاں سرانے بیٹھیاں سن پوانگا والے پاسے حضرت فضا بیٹھے سن امام حسن سجے پاسے کھلوتے سن یاد آیا جی کوئی مظلوم جڑا اجے تک نہیں آیا سامنے دیوار نال کربلا دا مظلوم پردیساں دا ویر ترے چار دن دا سر اٹھا میرا مولا اس دیوار نال کھلوتے نے ہاتھ دیوار نال پیر دے انگوٹھے نال لکیراں پہ کھچدے نے حضرت علی دروازے چوں ٹرتے ٹرتے آئے شبیر دے سر تے جھک گئے تے فرماندے نے حسین ماں مر گئی حضرت امام حسین سرخ اکھاں اٹھا کے فرماندے نے بابا اے جنہ دی زہرا جیسی بات ہو جائے بھلا بے خبر بیٹے تو نہیں نہ ہو سکتے فرمایا پھر میری دھیاں بھی کون ہے میرا بیٹا بھی کون ہے تے آ نا میرے بیٹے آ کے ماں نو ملنا ہے میں سدن لگا وارثاں نو بس حضرت امام حسین نے گل کی فرمایا بابا مینوں اماں آندی سی نا ساری زندگی میں میرا بادشاہ بیٹا میں میرا شہنشاہ فرمایا تو ہے ہی بادشاہ تو ہے ہی شہنشاہ آواز ہوندی ہے بابا کدی بادشاہ بھی آپ گئے نے جدوں تک بادشاہ نوں دعوت نہ دتی جائے بیٹا تیرا مطلب کی ہے فرمایا کہ میں مریم نے کفن جو عیسیٰ کو بلایا سی اگر مینوں اماں نہ بلاؤ گے تے میں نہیں جاواں گا پریشان نہیں ہونا اے او شہزادہ ہے جتے نانے نے ناز نماز چ ویکھے سار اٹھاؤ یار نانے نے ناز نماز چ ویکھے نے تے ماں نے کفن چ ویکھے نے روایت میں حضرت کا لفظ نے حضرت علی فرماتے ہیں شبیر اوتھے ہی سی میں ٹرتا ٹرتا زہرا تے جھکتا جھک گیا تے کفن تے بندہ ہٹا کے تے رو کے علی جیسے کرار تے جرار نے فرمایا زہرا او بادشاہ بیان گئی جدوں تک بلاؤ گے